بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ہر روز کی طرح دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر ایک شان سے پراجمان تھے اور رعایا کے مسائل اپنی سمجھ بوجھ سے حل کر رہے تھے۔ ابھی ان کے پاس تقریباً 2 ہی لوگ آ کر اپنا مسئلہ حل کروا کر گئے تھے کہ اچانک ہی ایک عورت دربار کا دروازہ کھول کر اندر تیزی کے ساتھ داخل ہوئی۔ سب لوگ ہی اس عورت کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 سپاہی بھی موجود تھے جو اس عورت کو روک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ عورت کون ہے جو بنا اجازت اور بنا دستک کے اندر آ گئی تھی، لیکن وہ خاموش رہے تھے کیونکہ انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ عورت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پاس آ گئی تھی اور ان کے قدموں کے قریب زمین دوز ہو چکی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر پورا دربار ہی ہڑبڑا گیا تھا۔ فوراً ہی اندر سے 2 کنیزیں باہر آ گئی تھیں، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے اور اس سارے معاملے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت یکدم سے ہی حال سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ فوراً ہی شاہی طبیب سے اس عورت کا علاج کروایا گیا تھا اور کچھ دیر بعد اس عورت کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت کافی غیر ہو گئی تھی۔ ابھی بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ ہر حال میں سلطان سے بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ فوراً ہی طبیب خانے سے نکل آئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے کہ ایسی کیا مشکل پیش آ گئی ہے کہ وہ اس حالت میں بھی سلطان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے عورت، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور ایسی حالت تمہاری کیوں ہو رہی ہے؟ تم ہمارے یہاں کی تو نہیں لگ رہی ہو، کہاں سے آئی ہو تم؟ وہ عورت جس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھی، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں مصر کی عورت ہوں۔ میں 3 دن سے لگاتار سفر کر رہی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ ناساز ہے۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ مجھ سے کھڑا ہوا بھی نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے ملنے کی خواہش مند تھی کیونکہ جو مصر میں ہو رہا ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ آخر مصر میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو ان کو معلوم نہیں، جبکہ ان کے چھاپہ مار اور جاسوسوں نے ان تک کوئی ایسی خبر نہیں پہنچائی تھی جو حیرت انگیز ہو۔ اس عورت کے بتانے کا انداز ایسا تھا جس سے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے دربار میں موجود تمام درباری پریشان ہو گئے تھے۔ سب لوگوں کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ ایسا ہی حال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر کہا، بتاؤ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تک کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی ہے، جبکہ انہیں اپنے چھاپے مار اور جاسوس پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی تک ان کے پاس کوئی خبر کیوں نہیں پہنچائی۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میں جانتی ہوں یہاں موجود کوئی بھی افراد میری بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے طور پر بھلے تصدیق کروا سکتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ۔ سلطان معظم، ہمارے قبیلے میں جو ہماری ملکہ ہے وہ دیکھنے میں بلا کی حسین ہے۔ ان جیسی عورت پورے قبیلے میں موجود نہیں ہے۔ ان کا بناؤ سنگار، ان کی خوبصورتی کے آگے سب مرد پگھل جاتے ہیں۔ انہوں نے سب مردوں کو اپنے گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ ہر کوئی ہی ان کی دہلیز پر بیٹھا رہتا ہے۔ میرا شوہر اور میرا بیٹا بھی اس کام میں ملوث ہو چکے ہیں۔ وہاں کے اس حسین ملکہ کو مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بے حد پسند ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے گنگ ہو گئے۔ وہاں موجود تمام ہی درباری اپنی انگلیاں حیرت سے تان تلے دبا چکے تھے۔ کسی کو بھی اس عورت کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا
کیونکہ ایسا واقعہ تو کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا۔ ایسا واقعہ بادشاہوں کے لیے تو پھر بھی لوگوں نے سنا تھا، لیکن ایک ملکہ ایسا کام کر سکتی ہے کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب لوگ ہی اس عورت کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان یہ بات سن کر کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی ملکہ ایسا کام کرتی ہے۔ وہ عورت سلطان کی بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم، میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ ملکہ صرف مردوں کے ساتھ تعلقات ہی نہیں بنا رہی، بلکہ ان سب مردوں کو نامرد بھی کر رہی ہے۔ جو جوان کے ساتھ ہم مستری کرتا ہے، ان کو اس چیز کا اتنا شوق ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی، بوڑھا ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، سب کے ساتھ ہی وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اسے اتنا خیال نہیں آ رہا کہ اس قبیلے کے لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ اس حسین ملکہ نے میرے معصوم سا بچہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بالغ ہوا تھا، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے ساتھ بھی اس ظالم حسینہ ملکہ نے یہ کام کیا ہے اور میرے 18 سالہ بیٹے کو بھی نامرد کر دیا ہے۔ سلطان معظم، وہاں موجود تمام عورتیں ہی اس کی اس فعل سے پریشان ہیں۔ ہم لوگ اپنے مردوں کی مردانگی کھوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر اتنا گنونا کام ہو رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ملکہ اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھول چکی ہے، بس اپنے مزے لینے کے چکر میں سب کو برباد کرتی جا رہی ہے۔ جبکہ سلطان اس عورت کی شکایت کو سن کر چکرا کر رہ گئے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت مشکل سے یہاں پر آئی ہوں، کیونکہ اس ملکہ نے سب پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قبیلے کا آدمی مصر سے باہر نہیں جائے گا، سب لوگ مصر کے اندر ہی رہیں گے۔ ان لوگوں کو یہ بات بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ میں مصر سے نکل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ملکہ کے دروازے پر ہی بیٹھا رہتا ہے، اور جو بھی شخص ملکہ کے پاس جاتا ہے وہ اپنی مردانگی کھو دیتا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئے اور اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی ملکہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اے عورت، تم پریشان نہ ہو، ہم اس معاملے کا حل جلد سے جلد نکالیں گے۔ تم بے فکر ہو کر اپنے ملک واپس لوٹ جاؤ، ہم فوراً ہی اس مسئلے کا حل نکالنے کا کوئی راستہ بناتے ہیں اور اس عورت کو بھی پکڑتے ہیں جو یہ کام سب مردوں کے ساتھ کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ضرور ملے گی، اور اس کو سزا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں گا۔ اس عورت نے جب سلطان کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ مطمئن ہو گئی اور سلطان کے نام کا نعرہ لگا کر کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے بس آپ سے ہی امید ہے، اس وجہ سے ہی میں اتنے دور چل کر آ گئی، کیونکہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے قبیلے کے مردوں کو مردانگی بچانی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اسبات میں ہلایا اور اس عورت کو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مصر واپس روانہ کر دیا، جبکہ وہ خود اس پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اس ملکہ کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اس بات کا معلوم کیا جائے کہ وہ ایسا کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے سارے مرد ہی نامرد ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ شاہی طبیب کو فوراً ہی ان کے مخصوص کمرے میں بلایا جائے۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور چند منٹ بعد ہی ان کا شاہی طبیب ان کے اس مخصوص کمرے میں موجود تھا، جس کے اندر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ دے دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آج ہی اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے شاہی طبیب سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہرگز ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کی رعایا میں موجود تمام مرد اپنی مردانگی کھو دیں۔ انہیں ہر چیز کا ہی احساس تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی طبیب 2 سپاہیوں کے ساتھ اس مخصوص کمرے کے پاس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ کافی اضطرابی کیفیت کا شکار تھے۔ سلطان اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا شاہی طبیب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا
اور ادب سے سر جھکا کر ان سے مسئلہ دریافت کرنے لگے۔ سلطان معظم، سب خیر ہے؟ آپ نے اتنی جلد بازی میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ ان کی بات سن کر فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوچوں سے باہر آئے تھے اور شاہی طبیب کی جانب متوجہ ہو کر سارے معاملات ان کے گوشہ گزار دیے تھے کہ مصر میں ایک حسین ملکہ ہے جس کو ہم بستری کا بے حد شوق ہے، اور جو بھی مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ بات سن کر شاہی طبیب حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے، ایسا تو میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے قصے کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ سلطان اپنے شاہی طبیب کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ شاہی طبیب کہنے لگا، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت پریشان تھے، اسی لیے وہ فوراً ہی کہنے لگے، حکیم صاحب، آپ کو جان کی امان ہے، آپ بے فکر ہو کر سارا معاملہ مجھ سے بول سکتے ہیں۔ شاہی طبیب یہ بات سن کر کہنے لگے، سلطان معظم، ایسا کوئی واقعہ میرے سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے، یقیناً وہ عورت کچھ غلط کر رہی ہے جس کی وجہ سے مرد اپنی مردانگی کھوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ ساری راز ہمارے سامنے آ جائے۔ سلطان چند پل خاموش ہو گئے اور یکٹک شاہی حکیم کا چہرہ دیکھنے لگے، اور چند پل بعد جوابات انہوں نے اپنے منصوبے کے طور پر اپنے حکیم کو بتائے۔ وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے، جی سلطان معظم، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں 55 سالہ ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اپنی سمجھ بوجھ سے سارا معاملہ حل کر سکے اور ہمیں ساری روادات سے آگاہ کر دے۔ سلطان اپنی شاہی طبیب کی بات سن کر فوراً ہی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور ان کو وہاں سے بھیج دیا، اور خود وزیر سے اس بارے میں بات کر کے ایک اپنا ہی سپاہی جس کی عمر 55 سال ہو چکی تھی اس کو دربار میں طلب کر لیا اور ساری باتیں اس کے گوشہ گزار کر مصر کے لیے روانہ کر دیا تاکہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اس سپاہی کے ساتھ جس کی عمر 55 سال تھی، اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیس بدل کر اپنے خاص وزیر کو بھی بھیجا تھا تاکہ اگر کوئی خرابی ہو جائے تو وہ معاملے کو سنبھال سکے، جبکہ وہ خود اپنے محل میں کافی زیادہ پریشان حال تھے۔ انہیں بار بار ایک ہی بات کا خیال آ رہا تھا کہ انہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ مصر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ مصر چلے جاتے تو پیچھے سے دربار میں بہت مسائل پیدا ہو جاتے، کیونکہ ان کا وزیر بھی دربار میں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے سارے معاملات ان کو ہی سنبھالنے تھے۔ وہ 55 سالہ آدمی اس حسین ملکہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سے مرد کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ جب سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جو بھی اس ملکہ کے پاس جاتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے وہ اپنی مردانگی کھو دیتا ہے۔ دونوں نے ان مردوں کو وہاں کھڑا دیکھا، ان کی نفس پر افسوس کیا تھا اور قدم با قدم چلتے ہوئے اس آدمی کے پاس آ گئے تھے جو ایک ایک کر کے مردوں کو اندر بھیج رہا تھا۔ اس آدمی سے سارے معاملات کی کچھ ان کا وزیر نکال رہا تھا، لیکن جو بات اس پہرے دار نے ان دونوں کو بتائی تھی وہ ان کے ہوش اڑا گئی تھی۔ ملکہ کے حجرے کے باہر جو اتنے مردوں کی بھیڑ تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مرد تھے جو ان کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں اور اپنی مردانگی کھو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر دونوں کے چہرے پر ہی حیرانگی آ گئی تھی، لیکن وہ لوگ جلدی خود پر قابو پا گئے تھے۔ وزیر نے اس پہرے دار کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ لوگ نئے ہیں اور بغداد سے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر پہرے دار فوراً ہی اندر چلا گیا تھا اور اندر موجود اس حسین ملکہ کو اس بارے میں اطلاع کر دی تھی کہ بغداد سے 2 مرد آئے ہیں۔ اطلاع کرنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی ان کے اس سپاہی کو اندر بلا لیا گیا تھا جس کی عمر 55 سال تھی، جبکہ وزیر باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت بیت گیا تھا
لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ وزیر سمجھ چکا تھا کہ وہ آدمی بھی اس حسین ملکہ کو دیکھ کر اپنی نفس پر قابو نہیں رکھ پایا ہوگا اور یقیناً اس کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوں گے، لیکن وزیر یہ سوچتے ہوئے یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ آدمی کسی اور کا سپاہی نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی ہے۔ تقریباً وزیر کو وہاں کھڑے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس پہرے دار کے پاس آیا جو اب کسی کو بھی اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ وزیر نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ بھائی صاحب مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا، وہ آدمی کب باہر آئے گا؟ اس پہرے دار آدمی نے وزیر کو اوپر سے نیچے تک کئی بار دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تم ہو کون جو یہاں پر کھڑے ہو کر اس آدمی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس پہرے دار کلیجہ کاٹدار تھا، جبکہ وزیر خاموشی کے ساتھ پیچھے ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اتنی جلدی لوگوں کو یہ ظاہر نہیں ہونے دے سکتے تھے کہ وہ لوگ کوئی عام نہیں بلکہ ایک سلطنت کا وزیر اور دوسرا اندر موجود سپاہی ہے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں ابھی تک سچائی کا سین بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور اندر گئے ہوئے اس آدمی کو تقریباً اب 2 گھنٹے ہونے کو آ گئے تھے۔ اب وزیر کو بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس پہرے دار کی جانب دیکھا اور اسے حکم دینے والے انداز میں کہا کہ اندر جاؤ اور میرے ساتھی کو باہر لے آؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم لوگ مسافر ہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ اس پہرے دار نے ایک بار پھر وزیر کو چٹکنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی بیس کے نیچے چھپی ہوئی تلوار وزیر نے باہر نکالی اور اس پہرے دار کی گردن پر رکھ دی اور آنکھیں نکالتے ہوئے کہنے لگا، فوراً ہی اندر چلو۔ ان کا لہجہ یکدم تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جو کافی دیر سے اپنی آواز تبدیل کر کے بات کر رہے تھے اب یکدم ہی ایک وزیر کی ٹون میں آ گئے تھے۔ وہ پہرے دار تلوار دیکھ کر یکدم ہی گھبرا گیا تھا اور گھبراتے ہوئے وزیر کو اندر لے گیا تھا۔ اندر جاتے ہی ان کا دماغ گونگ سا گیا تھا کیونکہ اندر بہت گندی قسم کی شراب کی بو آ رہی تھی۔ ان سے وہاں کھڑا ہونا بھی محال ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں سے لٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ اندر ان کا ایک ساتھی موجود تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی نظر گھما کر اپنے ساتھی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی نظر کونے پر پڑی۔ وہاں پر ان کا وہ ساتھی جس کی عمر 55 سال تھی، وہ آدھی موئی حالات میں الٹے پڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ حسن کی ملکہ دوسرے کونے میں اپنے چہرے کو میک اپ سے سجا رہی تھی۔ وزیر فوراً ہی گھبرا کر اپنے ساتھی کی جانب بڑھا اور اس کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ اس حسین ملکہ نے جب اس طریقے سے کسی اور مرد کو بھی اپنے حجرے میں آتے دیکھا تو وہ فوراً ہی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی اور گرجتے ہوئے اپنے پہرے دار سے کہنے لگی، یہ کون ہے اور اس طریقے سے یہاں کیوں آیا ہے؟ جبکہ وزیر نے فوراً ہی اس حسین ملکہ کو بندی بنا لیا تھا اور اپنے ساتھی کو لے کر دربار کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ سپاہی بھی بیس بدل کر آئے تھے جنہوں نے ان کا یہ سفر طے کرنے میں مدد کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چینی کے ساتھ اپنے وزیر کی جانب سے کوئی پیغام آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا وزیر خود ہی آ جائے گا۔ پوری رعایا میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ وزیر اور ان کے ساتھ گیا ہوا وہ ساتھی جو مصر کا ایک معاملہ حل کرنے گیا تھا، وہ بہت بری حالت میں لوٹے ہیں اور ان کے ساتھ واپسی پر مصر میں موجود ایک قبیلے کی ملکہ ان لوگوں کے ساتھ بندی بنا کر لائی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی نشست پر پراجمان ہو کر ان لوگوں کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وزیر اس ملکہ کو بندی بنا کر دربار میں لے آئے تھے اور بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ ان کے ساتھ بھیجا ہوا وہ سپاہی کہاں پر ہے، جبکہ اس ملکہ کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلطنت کے بادشاہ کے سامنے مجرم کی طرح پیش ہے۔ اس کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ
انہیں بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں واضح کر چکے تھے۔ جو خبر انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی وہ سب غلط تھی، اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی کام چل رہا تھا۔ وزیر نے ساری باتیں سلطان کے گوشہ گزار دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا ساتھی وہ ساتھی طبیب خانے میں زیر علاج ہے۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور نگاہیں اب اس ملکہ کی جانب کی جو وہاں سے بھاگنے پر تل رہی تھی۔ سلطان اپنی کڑک آواز میں اس سے دریافت کرنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ سارے ادب و آداب بول چکی تھی۔ کیا وہ یہ بھول چکی ہے کہ اسلام کے کچھ اصول ہیں؟ جبکہ وہ لڑکی خوف سے اب تر تر کانپ رہی تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی کرپٹ عورت ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ان کی گردن پر تلوار رکھی جائے تاکہ یہ سارا سچ ہمارے سامنے اگل دے گے۔ اگر انہیں بتاتی تو سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور ایک سپاہی نے ان کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ بس سلطان کا حکم ملنا تھا اور تلوار کا چل جانا تھا، لیکن سلطان ابھی تک خاموش تھے کیونکہ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ یہ عورت سب سچ ان کو بتا دے گی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم مجھے معاف کر دیں۔ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی ملکہ نہیں ہوں، میں کسی قبیلے کی ملکہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے اسلام کے دشمن نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس قبیلے کی ملکہ کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ مجھے قبیلے کی ملکہ بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں اور ان لوگوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتی جاؤں۔ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میری وجہ سے کسی بھی مرد کی مردانگی نہیں گئی ہے، بلکہ ان کی طرف سے دی گئی ایک مشروب کی وجہ سے یہ مردانگی چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ جب میرے حجرے کے اندر آتے ہیں اور میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، اس پل میں ان لوگوں کو ایک مشروب پلاتی ہوں اور اس کو پیتے ہی وہ لوگ حواس سے بیگانہ ہو کر ایک کونے میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ لوگ اپنی مردانگی کھو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اس سب سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہونا ہے؟ وہ حیران تھے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم اگر ہم ایسا کریں گے تو اسلام کے مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مسلمان مرد ایک عورت کے پاس جا کر اپنی مردانگی کھو دیتے ہیں تو سارے جہان میں مسلمانوں کا نام خراب ہو جائے گا، ان کی اکثریت کم ہو جائے گی اور اللہ کا نام لینے والے بھی بہت کم بچیں گے اور غیر مسلموں کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کا نام ایک جہاں میں گونجے گا۔ جبکہ یہ باتیں سن کر سلطان کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اس عورت کو کالکوٹری میں بند کر دیا تھا اور اس ملعون شخص کا پتہ معلوم کر کے وہ اپنا لشکر تیار کر کے ان پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ وہ ایسی سوچ رکھنے والی پوری قوم کو ہی ختم کر دینے والے تھے، کیونکہ جو شخص یہ سوچے کہ اسلام کی اکثریت کم ہوگی، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، تو وہ ایسے انسانوں کو ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا لشکر کافی تعداد میں تھا، جبکہ ان لوگوں کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بنا کسی کو بھی موقع دیے بغیر پوری قوم کو ہی نیست و نابود کر دیا تھا اور اپنی فتح کا جھنڈا اس سرزمین پر لہرا کر آئے تھے جہاں سے یہ بات نکلی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہو جائے گی اور اللہ کا نام لینے والے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ کر کے سب پر واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت اگر کم ہو بھی گئی تو اللہ کے نام لینے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتی ہے ہر بار بنائی ہوئی کہانیوں کے پیچھے بھی بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان راز کو کھو جانے کی کوشش کریں تو سچائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اندھا دھند انہی باتوں پر یقین کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہمارا اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔